السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باوجود اس فیاضی کے کہ سلطان نے شکست خوردہ دشمن کو پھر لاہور کے تخت پر ایک باج گزار کی حیثیت سے بٹھا دیا اور اس سے کوئی تعرض نہ کیا، لیکن بد باطن ہندوؤں کے دلوں سے اس پر بھی اسلام دشمنی اور بغض و حسد نہ گیا۔ چنانچہ ہندوؤں کی قدیم ریاست کانگڑا نے، جس میں کانگڑا، ہوشیار پور اور جالندھر وغیرہ کے علاقے شامل تھے، سلطان کے خلاف لڑنے کے لیے پھر منصوبے قائم کر لیے۔ جے پال کے زمانے میں یہاں کا راجہ چونکہ اس کا باج گزار تھا، اس لیے جے پال کو جب کبھی سلطان کے خلاف معرکہ پیش آتا تو کانگڑا کے سپاہی اس کی مدد کے لیے ہتھیار لے کر نکلتے اور سلطان کے خلاف لڑتے، اور جب شکست ہوتی تو سلطان کے خلاف سخت غم و غصہ اور بغض و حسد لے کر واپس آتے۔ اب ان کے سینوں میں بغض و حسد کی چنگاریاں سلگتے سلگتے اس جوالا مکھی مندر کے شعلوں سے بھی اونچی نکل گئیں، جو کانگڑا کی پہاڑی پر ہندوؤں کے نہایت مضبوط قلعے کے قریب ہی واقع تھا اور تقدس کا درجہ رکھتا تھا، اور اس کے پاس ہی نگر کوٹ کا شہر واقع تھا، جس کے تمام کاش کے لائق زمین مندر کے پجاریوں اور پنڈتوں کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ سلطان محمود نے انہیں بھی آمادہ جنگ پایا تو 401 ہجری بمطابق 1010 عیسوی میں پھر فوج لے کر نگر کوٹ کے مقام پر راجپوت فوجوں سے نبرد آزما ہوا، جس میں راجپوتوں نے شکست کھائی اور پجاریوں اور پنڈتوں نے گڑ گڑا کر جان کی امان مانگی، جس سے سلطان محمود جیسے نیک دل فاتح نے بطیب و خاطر قبول کر لیا اور ان کے ساتھ نہایت فیاضی کا سلوک کیا۔ لیکن بد فطرت ہندوؤں کا چلن بڑا عجیب و غریب واقع ہوا۔ وہ بار بار مار کھانے اور معافی مانگنے کے باوجود بھی اپنی عادت سے باز نہیں آتے۔ انہیں ذرا بھی موقع ملتا سلطان کے خلاف پھر منصوبے قائم کر لیتے اور مذہب کے سہارے تمام لوگوں کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیتے۔ چنانچہ 401 ہجری 1010 عیسوی ہی میں پھر یہی سلطان کو معاملہ پیش آیا۔ اس مرتبہ ہندوؤں نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کرامتی کو سلطان کے خلاف پھر اکسایا، جس کے نتیجے میں سلطان پھر آیا اور ملتان کی کرامتی حکومت کو ختم کر دیا اور حاکم کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا اور قید خانے میں لے جا کر ڈال دیا۔ ابھی کوئی 2-3 سال گزر نہیں پائے تھے کہ تھانیسر کی جنگ پیش آ گئی۔ بالآخر سلطان کو دشمنوں کا پھر سر کچلنے کے لیے 404 ہجری میں بمطابق 1015 عیسوی میں آگے بڑھنا پڑا۔ پھر کشمیر کی مہم پیش آئی۔ کشمیر کا راجہ سنگرام، جو سمجھتا تھا کہ سلطان کے خلاف پنجاب کے راجہ کی مارکہ آرائی ایک مذہبی جنگ ہے اور وہ اسی اعتبار سے راجہ کی مدد کو پہنچتا تھا، وہ باوجود ہزار شکستوں کے ابھی تک ذہنی طور پر شکست کو شکست نہیں سمجھتا تھا۔ چنانچہ سلطان نے آتے ہی راچوری یعنی کشمیر کے قریب ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، مگر برف باری کے باعث اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ قصہ مختصر یہ کہ ہندوؤں نے چین سے نہ بیٹھنے بٹھانے کی جو قسم کھا رکھی تھی، اس کے سبب سلطان کو غزنی سے بار بار آنا پڑتا تھا۔ یہ بات کہ سلطان یہاں خود کیوں نہیں ٹھہرتا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ملکی فتوحات کے شوق میں نہیں آتا تھا، بلکہ جب ہندو قوم اپنے مذموم اور ناپاک ارادوں سے اسے مجبور کر دیتی تھی تو اسے چاروں ناچار دفاع کرنے کے لیے نکلنا پڑتا تھا۔ بصورت دیگر سلطان کا یہ اقدام اگر توسیع مملکت کے شوق میں ہوتا تو وہ ہرگز یہاں سے واپس نہ جاتا اور نہ فتح یاب ہو کر مغلوب دشمن اننت پال کے بیٹے تری لوچن پال کو تخت پر بٹھاتا۔ لیکن بھائی ہمہ سلطان محمود کی مخالفت میں نہ صرف پنجاب بلکہ سارا ہندوستان پیش رہا۔ شمال ہند کی کئی راجپوت ریاستیں اس کے خلاف کئی مہمات میں باقاعدہ حصہ لیتی رہیں، تو ان کی نظر میں سلطان کا ایک سچا مسلمان ہونا اور غزنی کی اسلامی حکومت کا دن بدن ترقی پکڑتے چلے جانا کسی قیمت پر بھی نظر انداز کیے جانے کے لائق نہ تھا۔ وہ اسے اپنی ذات اور اپنے مذہب کے لیے سخت خطرہ سمجھتی تھی۔ یہی سبب ہے کہ سلطان کو ان کا سر کچلنے کے لیے بار بار آنا پڑتا تھا۔
مگر افسوس نام نہاد مورخوں نے بغیر تحقیق و تلاش کیے سلطان کو صرف تعصب کی راہ سے ہدف ملامت بنایا ہے، اور سلطان کے خلاف اس قدر کذب و فریب کی راہیں کھولی ہیں کہ ان سے متاثر ہو کر بعض فن تاریخ سے ناآشنا مسلمان بھی انہی راہوں پر چلنے لگے اور ان کے ہم نوا بن گئے۔ افسوس انہوں نے یہ نہ جانا کہ ہندوؤں نے سلطان محمود کے مجاہدات کو جو لوٹ مار کی مہمات قرار دیا ہے، اس میں صرف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مذہبی دشمنی کے جذبات کار فرما ہیں، حقائق سے ان کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ پھر اس کے بعد انگریزوں نے بھی جو اس معاملے میں ان کی ہم نوائی کی ہے، اس میں بھی وہی جذبات کار فرما ہیں، جس میں ایک طرف تو مذہبی دشمنی ہے، دوسری طرف سیاسی مصلحت، یعنی انگریزوں نے سلطنت ہند مسلمانوں ہی سے چھینی تھی، اس لیے مصلحت اسی میں تھی کہ حکومت کی فضا کو سازگار کرنے کے لیے ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا جائے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو ہر معاملے میں پیچھے دھکیل دیا جائے، حتیٰ کہ ان کی زرعی تاریخ کے دلکش نقوش تہمات کی سیاہی سے داغدار کر دیے جائیں۔ رسی جل گئی پر بل نہ گیا کہ بمصداق شمالی ہند کی ریاستیں بدستور اس فکر میں تھیں کہ جیسے تیسے بن بڑے سلطان کو ختم کر دیا جائے اور اس کی سلطنت غزنی ان کی لونڈی بنے۔ بلاخر سلطان نے بھی طے کر لیا کہ ایک ایک کر کے تمام ریاستوں کو فتح کر لیا جائے، کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ چنانچہ 409 ہجری بمطابق 1017 عیسوی میں سلطان نے دریائے جمنا کو پار کر کے برن یعنی بلند شہر پر حملہ کیا اور یہاں کے راجا نے جلد ہی سلطان کی اطاعت کر لی۔ اس کے علاوہ سلطان محمود غزنوی کے ہاتھ پر اپنے 10,000 آدمیوں سمیت مسلمان بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان نے میتھرا پر فتح پائی، پھر کنوج کا رخ کیا جہاں راجپوتوں کی بے حد طاقتور اور ایک عظیم الشان ریاست قائم تھی۔ والی کنوج راجپال 23,000 سوار اور 5 لاکھ پیادہ فوج لے کر مقابلہ پر آیا، مگر آتے ہی منہ کی کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ سلطان نے اس کے اقرار اطاعت اور خراج ادا کرنے کے وعدے پر اسے چھوڑ دیا، مگر شمالی ہند کے دوسرے راجاؤں نے والی کنوج کے معافی مانگنے اور اطاعت و خراج کے ادا کرنے کا اقرار کر کے رہائی پا لینے کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا، وہ اسے اپنی توہین کے مترادف سمجھتے تھے۔ چنانچہ کالنجر کے راجا گنڈا نے راجپال کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس پر حملہ کر کے قتل کر ڈالا۔ راجپال چونکہ سلطان محمود کا باج گزار تھا، اس لیے اس کے قتل کرنے کا صاف مطلب یہ تھا کہ راجپوتوں نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا تھا بلکہ سلطان کی غیرت کو للکارا تھا۔ لہٰذا راجپوت کے غرور و سرکشی کا جواب دینا اور آقا ہونے کی حیثیت سے راجپال جو سلطان کا باج گزار تھا، اس کا انتقام لینا سلطان کے لیے ضروری ہو گیا۔ چنانچہ سلطان نے واقعہ کی اطلاع پاتے ہی کالنجر پر چڑھائی کر دی۔ کالنجر و گوالیار اور دوسری کئی ایک راجپوت ریاستوں کی فوجیں نے متحد ہو کر سلطان کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن فتح ان کے مقدر میں نہیں تھی۔ چنانچہ انہیں شکست فاش ہوئی اور میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ اب سلطان محمود نے سنجیدگی کے ساتھ غور کیا کہ اہل ہند شکست پر شکست کھانے کے باوجود کیوں چین سے نہیں بیٹھتے، کیوں بار بار سرکشی و بغاوت پر آمادہ ہوتے ہیں اور فوجیں لے لے کر حملے کرتے ہیں۔ بلاخر سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ پنجاب کا حکمران ہی اس تمام فتنہ و فساد کی جڑ ہے۔ قصہ یہ تھا کہ پنجاب کا حکمران اس قدر احسان فراموش تھا کہ اسے سلطان کے خلاف سازشیں کرنے اور دوسری راجپوت ریاستوں کو جنگ و جدل پر آمادہ کرنے میں کبھی شرم و حیا اور غیرت نہیں آئی۔ پھر وہ ڈیٹھ بھی اتنا تھا کہ ہر شکست کے بعد اطاعت قبول کرنے اور معاف کیے جانے کی درخواست پیش کر دیتا، اور سلطان از راہ درہم اسے نہ صرف معاف کر دیتا بلکہ پنجاب کی حکومت بھی اسی کو پھر سونپ دیتا۔ اب حاکم پنجاب کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں حد سے گزر گئیں۔ کنوج اور کالنجر کی لڑائیوں میں بھی زیادہ تر اسی کی سازشوں کا دخل تھا۔ اب ترلوکن پال یعنی لچھمن پال مر چکا تھا اور اس کا بیٹا راجہ بھیم پنجاب کا حاکم تھا۔ آخر کار سلطان نے اس کی بڑھتی ہوئی حرکتوں کو دیکھ کر
پنجاب کی علیحدہ حکومت ختم کر کے اسے غزنی کا ایک صوبہ بنا لیا۔ حاکم پنجاب راجہ بھیم پال سلطان محمود سے شکست کھانے کے بعد باغ نگلنے میں کامیاب ہو گیا اور اجمیر کے راجہ رائے اجمیر کے پاس پہنچ کر 417 ہجری بمطابق 1026 عیسوی میں مر گیا۔ سلطان محمود نے پنجاب کا پہلا مسلمان حاکم گورنر اپنے مشہور عالم وفادار غلام ایاز کو مقرر کیا اور لاہور دارالحکومت قرار پایا، اور یہاں فوجی چھاؤنیاں قائم کی گئیں تاکہ اسلامی فوجوں کو ضرورت کے موقع پر آگے بڑھنے میں آسانی رہے۔ سلطان محمود کے تمام مجاہدات خود ہندوؤں یعنی راجپوت راجاؤں کے ضم باطل کی چھیڑ چھاڑ پر مبنی ہیں، ورنہ ایک سلطان محمود فاتح کیا دنیا اسلام کے تمام فاتحین اسلامی تعلیمات کی تربیت کے طفیل ہمیشہ امن پسند، صلح کل، منصف مزاج اور عدل پرور ثابت ہوئے ہیں۔ 413 ہجری بمطابق 1021 عیسوی میں لاہور پر ایاز کی حکومت قائم کرنے کے بعد 414 ہجری بمطابق 1021 عیسوی میں سلطان نے گوالیار اور کالنجر پر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد آخر میں سومناتھ کے مندر کی مہم سر کرنے کا وہ مشہور واقعہ 414 ہجری بمطابق 1025 عیسوی میں پیش آیا، جس کی فتح نے ثابت کر دیا کہ سلطان محمود ایک سچا مسلمان اور بت شکن فاتح تھا۔ یہ مندر کاٹھیواڑ گجرات کے ایک شہر سومناتھ میں واقع ہے اور اسی مناسبت سے سومناتھ مندر کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سومناتھ کا مندر سلطان محمود کے پہلے حملے سے 100 برس پہلے سمندر کے کنارے پر تعمیر ہوا تھا، اور سمندر کی موجیں لہریں اس سے آ کر ٹکراتی تھیں، اور جس سے ہندوؤں نے یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ یہ مندر اس قدر مقدس ہے کہ خود جل ماتا یعنی سمندر کی لہریں اس کا منہ دھلانے یا غسل و اشنان کرانے آتی ہیں۔ پھر جو وقت گزرتا گیا اس مندر کے تقدس کی عجیب و غریب روایات سارے ہندوستان میں دور دور تک پھیل گئیں، اور مختلف راجپوت حکومتوں کی طرف سے اس کے انتظامات کے لیے گراں قدر نذرانے اور باری باری ہدیے آنے لگے، حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی کے حملے کے وقت اس مندر میں بے شمار دولت تھی اور 10,000 گاؤں اس اخراجات کے لیے وقف تھے۔ مندر کی دیکھ بھال اور پوجا پاٹ کے لیے 1,000 برہمن ملازم تھے اور 500 نوجوان رقاصہ تھیں، جو مندر کے سامنے پجاریوں کی ضیافت و تباہ بتوں کی خوشنودی کے لیے دن رات محو رقص رہتی تھیں۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ جو شخص سومناتھ کے مندر پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا وہی بسم ہو کر رہ جائے گا۔ رہے وہ منادر جو سلطان محمود کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے، ان کے بارے میں ہندوؤں کا خیال تھا کہ ان سے چونکہ سومناتھ دیوتا خفا تھے، اس لیے انہیں سلطان محمود کے ہاتھ سے بچانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ ساری تہمات کی باتیں سلطان محمود چونکہ سن چکا تھا، اس لیے جب کبھی اس کی راہ میں کوئی مندر بت خانہ آیا، اس نے ہندوؤں کے معتقدات باطلہ پر ضرب کاری لگانے کے لیے اسے ڈھا دیا، ورنہ صرف مٹی کے بے حس و حرکت گروندوں اور مجسموں کو توڑنے اور مندروں کے در و دیوار کے ڈھا دینے میں کیا رکھا تھا۔ مقصود یہ تھا کہ ہندوؤں پر جھوٹے خداؤں کا جو طلسم بندھا ہوا ہے اسے توڑ دیا جائے۔ چنانچہ اب جو ہندوؤں نے سومناتھ کے مندر کی تقدیس و طہارت کے قصے پھیلانے شروع کیے اور سلطان کو اپنے دیوتاؤں کے ناراض ہونے کی دھمکیاں دینا شروع کی، تو سلطان کا خدا کی راہ میں جہاد کرنے کا شوق پہلے سے بھی سوا ہو گیا۔ چنانچہ سلطان 30,000 سے کچھ اوپر فوج لے کر سومناتھ کی فتح کے لیے چل کھڑا ہوا۔ راستے میں جتنے ایک چھوٹے موٹے قلعے آتے گئے ان سب کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ سومناتھ کے مندر تک پہنچتے پہنچتے سلطان کو 20 مارکے سر کرنے پڑے، جن میں کم و بیش کوئی 21,000 ہندوؤں سے مارکہ آرائی ہوئی۔ سومناتھ کے مندر کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے تمام راجے اور مہاراجے اپنی اپنی فوجیں لیے پہلے سے موجود تھے، اور جمع غفیر ان ہندوؤں کا بھی موجود تھا جو تماشائی کے طور پر آئے تھے اور سمجھتے تھے کہ سومناتھ بت نے سلطان محمود کو سزا دینے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ چنانچہ وہ 6 جنوری 417 ہجری بمطابق 1027 عیسوی میں سومناتھ کے میدان میں پہنچ گیا، اور دوسرے دن جمعہ کی نماز سے پہلے
قلعہ سومنات کا محاصرہ کر لیا اور تیروں کا ایسا میंہ برسایا کہ قلعے کی مضبوط آہنی دیواریں توڑنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اس کے بعد نماز جمعہ ادا کرنے تک مزید کارروائی ملتوی کر دی۔ اس دوران ہندوؤں نے بہت ہاتھ پیر مارے، مندر میں گئے بتوں کے سامنے گڑ گڑا کر روئے اور پھر ایسے جوش و خروش کے ساتھ حملہ کیا کہ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب سلطان نے پھر انداز بدل کر حملہ کیا اور فرزندان توحید کے لہو کو گرمایا تو مسلمانوں نے سنبھل کر ایسا بھرپور حملہ کیا کہ سومنات کی فوجیں حملے کی تاب نہ لا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلیں اور سلطان محمود نے کمال شجاعت سے آگے بڑھ کر قلعے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں سومنات بت کے 50,000 متوالے ہندو سپاہی قتل ہوئے۔ اب اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب مقتولین کی تعداد اتنی ہے تو ان کی فوجوں کی تعداد کتنی ہوگی۔ اب سومنات کی فتح کے بعد سلطان کے دل کی مراد پوری ہونے کا موقع آیا۔ وہ ایک سچے مسلمان کی طرح مندر کی طرف بڑھا۔ مندر کے پجاری اس کے ارادے کو بھانپ گئے اور آگے بڑھ کر التجا کی کہ سومنات کے بت کو مسمار نہ کیا جائے۔ وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی رقمیں دینے کے لیے تیار ہیں، مگر سلطان ان کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ ان پر ان کے خداؤں کا جھوٹ واضح کر دے جن کے نام سے وہ اکثر اسے ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے۔ ان کی گردنیں اڑا کر ظاہر کر دے کہ وہ صرف مٹی کے گھروندے اور بے حس و حرکت مجسمے ہیں۔ ان میں کسی پر غیظ و غضب ڈالنے کی تو کیا خود اپنے آپ سے ایک مکھی تک کے اڑانے کی بھی سکت نہیں۔ پجاریوں نے اپنے خداؤں کے لیے پھر التجا کی، لاکھوں روپے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیے، مگر سلطان کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا اور تعجب کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے خداؤں کے وجود کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ سلطان نے کہا اسلام نے اسے بت شکن بنایا ہے، بت فروش نہیں۔ اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر سومنات بت کی تیشے سے گردن اڑا دی۔ اللہ اکبر! اس وقت توہم پرست تماشائیوں کی کیا حالت ہوگی، وہ نظارہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب سلطان نے صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ گردن اڑانے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ قدرت خدا بت شکنی کا انعام بھی اللہ تعالیٰ نے سلطان کو موقع ہی پر عنایت فرمایا۔ جتنی رقم پجاریوں نے اسے بت کے مسمار نہ کرنے کی خواہش میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اس سے کہیں ہزار گنا زیادہ مال و دولت سلطان کو بت شکنی کر کے بت کے اندرونی کھوکھلے حصے سے ہاتھ آ گیا۔ سلطان کے تو یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اسے اس قدر دولت صرف ایک بت کے توڑنے ہی سے حاصل ہو جائے گی، جس کے حاصل ہونے کی امید اتنی بڑی مقدار میں کسی بڑے سے بڑے خزانے سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ سومنات بت کے حکم سے سمندروں میں طوفان آتے ہیں، اس کی پوجا سے قوموں کی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں، لیکن جب آزمائش کا موقع آیا تو وہ سلطان کی ایک ہی ضرب سے بکھر کر ٹوٹ گیا، جس کے کچھ حصے لا کر غزنی کی جامع مسجد کے سامنے پھینک دیے گئے اور کچھ حصے سلطان کے محل کے سامنے پڑے رہے۔ کہا جاتا ہے سومنات بت کا قد 5 گز تھا، وہ 2 گز قریب زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز کے لگ بھگ زمین سے باہر تھا۔ وہ اندر سے کھوکھلا تھا جس میں ایک برہمن چھپ کر بیٹھ جاتا تھا اور عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے ہندوؤں کو بے وقوف بناتا تھا۔ پھر جب وہ ٹوٹ گیا تو پنڈتوں اور برہمنوں کے ڈول کا پول بھی کھل گیا۔ سومنات کی شکست کے بعد چونکہ ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو سخت صدمہ پہنچا تھا، اس لیے سلطان کو واپسی پر جبکہ وہ غزنی کی طرف جا رہا تھا، راجپوت راجاؤں اور سرداروں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح راستے میں چھیڑ چھاڑ اور پریشان کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر پھر منہ کی کھائی۔ مختصر یہ کہ 417 ہجری بمطابق 1026 عیسوی میں گجرات کی فتح کو مکمل کیا اور اسی سال ملتان کے ڈاکوؤں قزاقوں کی سرکوبی کی۔ پھر اسے آخری مارکہ 419 ہجری بمطابق 1027 عیسوی میں سندھ کے جاٹوں سے پیش آیا، جو اس کے غزنی کو مال غنیمت لے جاتے ہوئے راستے میں مزاحم ہوئے۔ سلطان محمود نے جاٹوں کو سزا دینے کے لیے دریائے سندھ کے ساحل پر پہنچ کر چند جنگی کشتیوں کا ایک بیڑا تیار کرایا، جس میں ایک طرف تو بحری راستے سے تیر اندازوں کو بھیج دیا اور دوسری طرف سے دریا کے دونوں کناروں کے ساتھ بری راستے سے پیادہ فوج روانہ کر دی۔ جاٹوں کو جب سلطان کے قریب آ پہنچنے کا حال معلوم ہوا
تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کسی محفوظ مقام پر بھیج دیا اور خود سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے 4000 جنگی کشتیوں میں سوار ہو کر چل دیے۔ مختصر یہ کہ جب دونوں بحری فوجوں کا مقابلہ ہوا تو سندھ کے جاٹ حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ نکلے، مگر خشکی کے راستے سے جو سلطانی فوج قدم بڑھاتی ہوئی جا رہی تھی اس نے راستے میں بہت سے سپاہیوں کو پکڑ لیا اور گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا۔ اب اس کے بعد سفر بخیر و خوبی تمام ہوا اور سلطان غزنی واپس پہنچ گیا۔ سندھ کے جاٹوں کی سرکوبی کے دوران میں سلطان بیمار پڑ گیا۔ ہر چند اس نے کمال استقامت اور شجاعت سے کام لیتے ہوئے بیماری کا حال ظاہر نہیں ہونے دیا، تاہم مرض غزنی پہنچ کر پہلے سے سوا ہو گیا۔ بتھیرے علاج و معالجے اور دوا دارو کیے گئے مگر کچھ افاقہ نہ ہوا۔ آخرکار 4 برس تک موت و حیات کی شدید کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 431 ہجری بمطابق 1030 عیسوی میں سلطان محمود اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سلطان کی ہمت اور مردانگی کا اندازہ کچھ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ باوجود شدید بیماری کے اپنے تمام فرائض منصبی پورے طور پر انجام دیتا رہا اور دم واپسی تک ایک لمحہ بھی اپنے فرائض سے غافل نہ ہوا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔